اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافعال التي تنصب مفعولین لیس اصلهما مبتدأ و خبر لیس اصلهما مبتدأ و خبرا الی آخرہ۔ مفعول بہ کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہم یہ پیش کر رہے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ افعال ایک سے زیادہ مفعولوں کو نصب دیتے ہیں۔ ابھی ہم نے ان افعال کے بارے میں پڑھا کہ جو دو مفعولوں کو نصب دیتے ہیں، جن میں سے پہلا والا مبتدا، ان میں سے ایک مبتدا اور ایک خبر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر بھی داخل ہوتے ہیں، انہیں افعال قلوب کہتے ہیں، اور ملاقات افعال قلوب یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایسے افعال کے بارے میں کہ جو نصب دیتے ہیں دو مفعولوں کو، ایسے دو مفعولوں کو کہ جن کی اصل مبتدا اور خبر نہیں ہے۔ الافعال التی، مسئلہ نمبر 123 ہماری کتاب کے لحاظ سے، اس پرنٹ کے لحاظ سے، الافعال التی تنصب مفعولین لیس اصلهما مبتدأ و خبرا کثیرۃ۔ کثیرۃ افعال کی، الافعالوں کی خبر ہے، بیچ میں جملہ معترضہ ہے، اور مبتدأً و خبراً یہ لیسا کی خبر ہے، مبتداً خبر ہے اور خبراً مبتداً پہ عطف ہے۔ خوب، معذرت۔ تو وہ افعال کہ جن کی اصل مبتدا، وہ افعال کہ جو نصب دیتے ہیں ایسے دو مفعولوں کو کہ جن کی اصل مبتدا اور خبر نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان کو لا یمکن ضبطھا، ان کو ضبط کرنا، ان کو محدود کرنا ممکن نہیں ہے، بتا پانا کہ وہ کون کون سے افعال ہیں، لیکن استعمال کے لحاظ سے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں۔ باکثر ہوا استعمال کی جہت سے زیادہ استعمال ہونے کے لحاظ سے جو کلمات ہیں، افعال ہیں دو مفعولی، وہ یہ ہیں: آتا، کسا، رزقا، اطعما، سقا، زودا، اسکنا، انسا، حببا، جزا، انشدا، استثنا الی آخرہ۔ عطا یعنی دیا، عطا کیا، کسا لباس پہنایا، رزقا رزق دیا، اطعما کھانا کھلایا، سقا پانی پلایا، زودا زاد و توشہ اس کے لیے آمادہ کیا، اسکنا سکونت دلائی، انسا فراموش کرا دیا، حببا محبت کی، نزدیکی اختیار کی، جزا دی، اور انشدہ شعر پڑھا، استثناء کسی کام کو انجام دینے کی طلب کی، خواہش کی۔ فتعمل عملہا، پس یہ افعال عمل کرتے ہیں، فتعمل عملہا، یہ افعال عمل کرتے ہیں ان افعال والا کہ جو دو مفعول کو نصب دینے والے تھے کہ جن کی اصل مبتدا اور خبر تھی، ویسے ہی عمل کرتے ہیں، یعنی دونوں مفعولوں کو اپنا مفعول بنا کے منصوب کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پچھلے والے افعال کے طریقے سے یہ ایسے مفعولوں کو نصب نہیں دے رہے ہیں کہ جن کی اصل مبتدا اور خبر ہے، لیکن عمل ویسے ہی کر رہے ہیں کہ جو دو مفعولوں کو نصب دے رہے ہیں۔ الاصل فی المفعولین، اچھا سوال کہ یہ دونوں مفعول جو ہیں آ رہے ہیں، جیسے آتے تو زیدن درہمن، ان دونوں مفعولوں کی اصل کیا ہے؟ الاصل فی المفعولین اللذین لیس اصلہما مبتدأ و خبرا، وہ دو مفعول کہ جن کی اصل مبتدا و خبر نہیں ہے، ان دونوں مفعولوں میں اصل یہ ہے کہ ان یقدم ما ہوا فاعل فی المعنی۔ اصل میں جو دو مفعول ہوتے ہیں ابھی مفعول بن گئے ہیں، مگر اصل میں یہ فاعل اور مفعول ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے افعال قلوب میں پڑھا کہ اصل میں مبتدا و خبر ہوتے تھے، زید عالم، لیکن جب ہم باب افعال قلوب میں لے کے گئے،
افعال قلوب میں سے کوئی ایک فعل اس پر داخل کر دیا، مثلا عالم تو ہو جائے گا، اب زید عالم نہیں بلکہ عالم تو زیدن عالمن، سوری علم تو، دو مفعولی جو علم تو ہوگا، علم تو زیدن عالمن، میں نے جان لیا کہ زید عالم ہے، تو پہلا والا مبتدا دوسرا خبر، لیکن ابھی دونوں مفعول ہو گئے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم نے عطا کیا زید کو درہم، تو ایک درہم لینے والا ہے نا، ایک وہ ہے جو لے رہا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو لی جا رہی ہے، اخذ کی جا رہی ہے جس کو، تو لینے والا جو ہے وہ زید ہے، جو چیز لے رہا ہے زید وہ درہم ہے، تو اصل میں زید فاعل ہے اگر دیکھا جائے معنی کے لحاظ سے، تو جو فاعل ہوگا معنی کے لحاظ سے وہ مفعول اول بنے گا، جو مفعول ہوگا معنی کے لحاظ سے مفعول دوم بنے گا۔ اصل ان دونوں مفعولوں میں کیا ہے کہ ان یقدم ما ہوا فاعل فی المعنی، وہ مقدم ہوگا، وہ پہلے لایا جائے گا کہ جو معنی میں فاعل ہے، جیسے کسا اخوک الفقیر صوبن، اخوکا جو ہے یہ کسا کا فاعل ہے، کسا اخوک الفقیر صوبن، تمہارے بھائی نے فقیر کو لباس پہنایا، تو لباس پہنا جاتا ہے، پہنتا کون ہے، فاعل کون ہے، فقیر ہے، تو جو فاعل تھا اصل میں لباس پہننے والا وہ ہو گیا مفعول اول، صوبن مفعول دوم۔ وَيَجُوزُ عَكْسُ هذا الترتیب عند امن اللبس، لبس بھی پڑھتے ہیں، عند امن اللبس، اس ترتیب کی عکس بھی جائز ہے، اس کا برعکس بھی کر سکتے ہیں، یعنی جو معنی میں فاعل ہے اسے بعد میں بھی لا سکتے ہیں، مفعول دوم بنا سکتے ہیں، مگر اس وقت کہ جب قرینہ موجود ہو، جب لفظ یعنی اشتباہ سے محفوظ رہ سکتے ہوں۔ فائدہ یعنی اشتباہ کا خطرہ نہ ہو، یعنی مفعول فی المعنی کو اگر مقدم بھی کر دیا جائے فاعل فی المعنی پر، تب بھی ترجمہ صحیح ہو سکے، اس طریقے سے ہو سکے کہ فاعل کو فاعل کہا جائے، مفعول کو مفعول کا ترجمہ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہی والی مثال میں جو بھی اوپر گزری ہے، ویسے میں ایک مثال اور بھی دینا چاہ رہا تھا لیکن اسی مثال واپس آ جائیں تو اس میں بھی وہ بات ہو رہی ہے کہ کسا اخوکا صوبن الفقیرہ اگر کر دیا جائے مثلا، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر پتہ ہے کہ لباس فقیر پہنتا ہے، لینے والا فقیر ہے، تو اگر فقیر بعد میں بھی آ جائے گا تب بھی معنی وہی نکلے گا، معنی کے لحاظ سے فقیر فاعل ہی رہے گا چاہے بعد میں آ جائے تب بھی۔ خوب فائدہ پڑھ لیتے ہیں کیا ہے، الفقیر و فاعل فی المعنی اذ ہوا آخذ، فقیر جو ہے وہ فاعل ہے معنی میں چونکہ وہ لینے والا ہے، والصوب ماخوذ، اور صوب جو ہے وہ ماخوذ ہے، وہ چیز جو لی جا رہی ہے، تو یہ مفعول دوم ہے۔ یا مثلا میں کہوں کہ آتیتو درہمن زیدن، تو اگرچہ درہمن پہلے کہہ دوں تب بھی اشتباہ کا خطرہ نہیں رہے گا، اور یہ پتہ رہے گا کہ زید درہم کو لینے والا ہے، آخذ ہے، اور درہم ماخوذ ہے۔ خوب اگلے مسئلے پر آتے ہیں، مسئلہ نمبر 125، یجب الرجوع الی الاصل، اصل کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، اصل کی طرف رجوع کرنا واجب ہے نہیں کیا، یعنی جو فاعل فی المعنی ہے اسے مقدم کیا جائے گا مفعول فی المعنی پر، کب؟ 3 جگہوں پر واجب ہے کہ فاعل فی المعنی کو مقدم کیا جائے۔ نمبر 1، متى التبس احد المفعولین بالآخر، کہ جب ایک مفعول کا دوسرے مفعول سے ملتبس ہو جانے کا خطرہ ہو، التباس کا خطرہ ہو، اشتباہ کا خطرہ ہو۔ مثال دیکھیے بات واضح ہو جائے گی، آت الامیر عمرا بکرا،
عمرو اور بکر میں سے ایک غلام ہے اور ایک مالک ہے. تو اگر ہم فرض کیجئے عمرن مالک ہے اور ہم اس کو بعد میں لے آئیں، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آتل امیرو امرن بکرن، یعنی امیر نے امر کی غلامی میں بکر کو دیا، امیر نے عطا کیا امر کو بکر. لیکن اگر بکرن امرن کہہ دیں گے تو الٹا معنی ہو جائے گا کہ امیر نے بکر کو امر کی آتل امیرو بکرن امرن کہہ دیں گے تو ہو جائے گا امیر نے امر کو بکر کی غلامی میں دیا. لہٰذا ایسے موقعوں پر ضروری یہ ہے کہ جو فاعل فی المعنی ہو وہ مقدم رہے تاکہ معنی میں خلل ایجاد نہ ہونے پائے. دوسری جگہ متى حصر المفعول، یہ آپ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ جو محصور ہوتا ہے اسے بعد میں لاتے ہیں، اللہ کے بعد لاتے ہیں محصور کو. تو جب مفعول کو حصر کیا جائے گا تو مفعول کب آئے گا؟ بعد میں آئے گا. فاعل بھی فی المعنی جو پہلے آئے گا. متى حصر المفعول، جب مفعول جو محصور ہو، جیسے ما آتیت الصدیق الا کتابا، آتیت وہ دو مفعولی ہو گیا، تو اگر الا نہ ہوتا تو آتیت الصدیق کتابا بھی صحیح تھا اور آتیت کتابا الصدیق بھی صحیح تھا. اس لیے کہ سیاق عبارت اس بات پہ دلیل ہے کہ لینے والا جو ہے وہ صدیق ہوگا، کتاب لینے والی نہیں ہوگی، کتاب دوست کو نہیں لے گی. تو اگر مقدم کر دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آتے تو کتاباً صدیقہ کہہ سکتے تھے. لیکن اس میں اور اس صورت میں فرق یہ ہے کہ آتے تو صدیقہ آتے تو کتاباً الصدیقہ کہتے یا آتے تو صدیقہ کتاباً کہتے، کسی بھی طریقے سے کہتے، دونوں طریقے سے حصر کے بغیر، چاہے کتاباً پہلے لاتے چاہے صدیق پہلے لاتے. تو ترجمہ یہ ہوتا کہ آتے تو صدیقہ کتاباً، کہ میں نے صدیق کو کتاب دیا، دوست کو کتاب دیا، یا آتے تو کتاباً الصدیقہ، میں نے کتاب دیا صدیق کو، دوست کو. لیکن حصر کا معنی نہیں ہوتا. اب جب اللہ کے ساتھ لا رہے ہیں اور حصر کا معنی دینا ہے تو اب کہیں گے ما آتیت الصدیق الا کتاباً، مطلب یہ ہوا کہ میں نے دوست کو کچھ نہیں دیا سوائے کتاب کے. ہم نے پیسہ نہیں دیا، ہم نے قلم نہیں دیا، ہم نے کوئی اور چیز نہیں دی، ہم نے صرف اور صرف کتاب دیا دوست کو. تو جو محصور ہے وہ بعد میں آئے گا. اور اگر ہم برعکس کر دیں، محصور کی جگہ پر صدیق کو لے آئیں، یعنی ایسے کہہ دیں ما آتیت کتاباً الا الصدیقہ، تو اب ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ میں نے کتاب کسی کو نہیں دیا سوائے دوست کے. محصور دوست ہو جائے گا، سوائے دوست کے ہو جائے گا، جبکہ ابھی ترجمہ ہوگا سوائے کتاب کے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے کتاب کسی کو نہیں دیا سوائے دوست کے، ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم نے دوست کو کچھ نہیں دیا سوائے کتاب کے. لہٰذا جو محصور ہے وہ بعد میں آئے گا. اس کے بعد فرما رہے ہیں متى كان الاول ضمیرا والثانی اسما ظاہرا، تیسرا مورد کہ جہاں پر فاعل فی المعنی مقدم ہوگا، واجب مقدم ہونا، کہ جب پہلا والا ضمیر ہو اور دوسرا والا اسم ظاہر ہو. جیسے وہبتو کا درہمن، وہبتو کا درہمن، تو وہبتو درہمن کا یا وہبتو درہمن ایاکا نہیں کہا جائے گا، بلکہ کہا جائے گا وہبتو کا درہمن، میں نے تمہیں عطا کیا درہم. لینے والا بہرحال تم مخاطب ہے تو وہ فاعل ہوا فاعل فی المعنی. مسئلہ نمبر 126 میں فرماتے ہیں یجب العدول عن الاصل اے تاخیر ما ہوا فاعل فی المعنی اذا اعترض دون تقدیمہ اذا اعترض دون تقدیمہ مانع لفظی کما لو اشتمل علی ضمیر عائد علی المفعول الثانی.
فرما رہے عدول کرنا واجب ہو جاتا ہے اصل سے، یعنی فاعل فی المعنی کو مؤخر کرنا ضروری ہو جاتا ہے ایک جگہ پر۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ جب فاعل فی المعنی میں ایک ضمیر پائی جائے کہ جو ضمیر پلٹ رہی ہو مفعول فی المعنی کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے مرجع ضمیر کو مقدم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ فاعل فی المعنی میں مفعول فی المعنی کی ضمیر ہے، ضمیر اپنے مواد پلٹے گی نہیں، تو مفعول کو مقدم کر دیں گے فاعل فی المعنی پر۔ یجب، جیسے آتیت الکتابہ صاحبہ، ابھی مثال سے اور واضح ہوگا، میں عبارت پہلے پڑھ لیتا ہوں۔ یجب العدول عن الاصل، واجب ہے عدول کرنا اصل سے، اے تاخیر ما ہوا فاعل فی المعنی، یعنی اس کو مؤخر کیا جائے جو معنی میں فاعل ہے۔ کب؟ جب کوئی عارض آ جائے، پیش آ جائے فاعل کو مقدم کرنے کی راہ میں معنی اور رکاوٹ، معنی لفظی کوئی پیش آ جائے، فاعل کو مقدم کرنے کی راہ میں پیش آ جائے۔ کما، جیسا کہ یہ، کما لو اشتمل علی ضمیر نائد، جیسے کہ فاعل میں ایک ایسی ضمیر پائی جا رہی ہو جو پلٹے علی المفعول الثانی، مفعول ثانی کی طرف، مفعول فی معنی کی طرف۔ جیسے آتیت الکتابہ صاحبہ، میں نے کتاب عطا کیا اس کے مالک کو۔ کس کے مالک کو؟ کتاب کے مالک کو، نہیں صاحب کتاب کو کتاب دیا۔ تو صاحبہ جو فاعل تھا فی المعنی، ان کتاب کا مالک صاحب، کتاب کا لینے والا، کتاب کا مالک کون ہوا؟ صاحبہ۔ اور مملوک اور ماخوذ کتاب ہے، تو مملوک کو جو مفعول ہے اس کو مقدم کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب میں یعنی فاعل فی المعنی میں مفعول اول میں ضمیر پائی جا رہی ہے کتاب کی، تو مفعول اول کو مؤخر کر دیا جائے گا اور مفعول دوم کو مقدم کر دیا جائے گا یہاں پر۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔